اللہ جس انسان سے راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان پر یہ آیت جاری فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ اس میں وہ برکات ہیں جو تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے ہر ذکر میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چند ایسے اذکار اور ایسی آیتیں اور صورتیں بھی بتلائی ہیں کہ جن کی فضیلت و اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ فرمایا یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے کہ جس کا بہت زیادہ بلند و برتر مقام ہے۔ اس کے مقام و مرتبہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس آیت کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیت تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب فوری حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ اسی کی زبان پر جاری فرماتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص اور مقرب بندہ بنانا چاہتا ہے، پھر یہ آیت اس کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب انسان اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور اس کی ہر بات میں اللہ کی بات شامل حال ہوتی ہے۔ تو پھر ایسے انسان کی زبان سے نکلی ہر بات کو پورا کرنے کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی خود لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر اللہ اپنے پیدا کردہ بندوں کی خواہشات پوری نہ کرنا چاہتا تو ہمیں ایسے بابرکت اور قیمتی لمحات سے کبھی نہ نوازتا کہ جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور ایسے الفاظ اور ایسی تسبیحات بھی اللہ تعالی ہمیں کبھی نہ سکھاتا کہ جس کے ذریعے سے مانگی گئی دعائیں اللہ کے دربار میں فوری قبولیت کا شرف پا لیتی ہیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پیش کی گئی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایسی بابرکت ماہ و ایام عطا فرمائے ہیں کہ مانگ بندے جتنا مانگنے کی تیری ہمت ہے، اور پھر میں اللہ تجھے تیری خواہشات سے بھی بڑھ کر عطا کروں گا۔ محترم ناظرین، ان ایام میں اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے ترک کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جن کے منہ سے نکلے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی رد نہیں فرماتا۔ ارشاد باری تعالی ہے: یا ایھا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ تعالی کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ تعالی کا ذکر کیا کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر، تمام جگہوں میں اللہ تعالی کا ذکر کرو۔ اسی طرح تم مسافر ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ تعالی کا ذکر کرو۔ عبادت میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کے اللہ تعالی کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالی کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ تعالی کا شکر کر کے اور ہر مصیبت پر صبر کر کے اللہ تعالی کا ذکر کرو۔ بحوالہ روح البیان، محترم ناظرین، قرآن کی ایک ایسی شاندار آیت پیش کریں گے کہ اگر یہ آیت کسی انسان کی زبان پر جاری ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری فرما کر اسے اپنی مخلوق میں معزز و محترم بنا دیتا ہے۔ لیکن پہلے جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بڑے بڑے فضائل کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کی: کیا اللہ جل شانہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں ہے، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ بحوالہ دعوات القبیر، محترم ناظرین، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے، اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہیں، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ
تمہیں شہید کریں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، بحوالہ ترمذی۔ محترم ناظرین، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا مجاہدین میں سے کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ ارشاد فرمایا ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کی روزہ رکھنے والوں میں سے کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کا۔ پھر وہ نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں اور صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ بھلائی لے گئے، بحوالہ مسند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا دل اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے اور اسے اپنی رضا عطا کرتا ہے، بحوالہ مشکات۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کی زبان میرے ذکر سے تر رہتی ہے، بحوالہ صحیح بخاری۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے، بحوالہ مسند احمد۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو تو وہ مجلس اس کے لیے باعث افسوس ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مجلس میں نازل ہوتی ہے اور فرشتے اس مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو مغفرت کا وعدہ دیا جاتا ہے، بحوالہ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بہت سی دینی اور دنیاوی برکات بیان کی گئی ہیں، یوں ہی علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی بہت سی برکات بیان کی ہیں۔ یہاں ان میں سے 40 برکات ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے، بندے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے، ذکر کرنے والا قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے امان ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل اور ارفع درجہ نصیب ہوگا، سکینت نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے، گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ اور فحش کلامی سے زبان محفوظ رہتی ہے۔ ذکر اللہ پر مشتمل کلام بندے کے حق میں مفید ہے، ذکر دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ذکر کرنے والے کے لیے نور ہوگا، یہ دل سے غم اور حزن کو زائل کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر دل کے لیے فرحت اور سرور کا باعث ہے، اللہ کا ذکر دل کی حیات کا سبب ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا دل اور بدن کو مضبوط کرتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، اللہ کا ذکر دل اور روح کی غذا ہے، دل کا زنگ دور کرتا ہے، اللہ کا ذکر دل کی سختی ختم کر دیتا ہے، اللہ کا ذکر بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے، اللہ کا ذکر آسان اور افضل عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مدد ملتی ہے، اللہ کا ذکر مشکلات آسان ہوتی اور تنگیاں دور ہوتی ہیں، فرشتے ذکر کرنے والے کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں کے ذریعے مباحات فرماتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا، اللہ کا ذکر بندوں کے دلوں سے مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے، اللہ کا ذکر شکر کی بنیاد ہے، اللہ کا ذکر کرنا رزق ملنے کا سبب ہے، اللہ کا ذکر میں مشغول رہنے والا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عطا پاتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے ذکر کرنا فلاح و کامیابی کا سبب ہے، اللہ کا ذکر ہمیشہ ذکر کرنے والا جنت میں
داخل ہوگا۔ اللہ کا ذکر کہ حلقے دنیا میں جنت کے باغات ہیں۔ محترم ناظرین، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیت کریمہ پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ایک ایسی ہدایت ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو درست کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کریمہ میں حکمت اور برکت ہے، لیکن بعض آیات کو خاص فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ایک ایسی ہی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ آیت اللہ کی صفات اور اس کی قدرت کا بیان کرتی ہے اور اس کی تلاوت کرنے والے کو ایک عظیم ثواب ملتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کے بعض اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ ترجمہ، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی 4 اہم صفات کا ذکر ہے۔ اول یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہے، یعنی اللہ کا کوئی آغاز نہیں۔ آخر یعنی اللہ کا کوئی اختتام نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ظاہر یعنی اللہ کی قدرت اور صفات ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ باطن مطلب اللہ کی ہستی کا ہر پہلو اس کی عظمت کے لحاظ سے پوشیدہ ہے اور اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی صفات بے شمار ہیں اور انسانوں کی عقل ان کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی فضیلت پر ایک حدیث آئی ہے جو اس آیت کریمہ کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ حدید کی آیت نمبر 3 پڑھتا ہے وہ 1000 آیات پڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ یہ حدیث پاک اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سورہ حدید کی اس آیت کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ 1000 آیت کریمہ پڑھنے کا ثواب انسان کو اس ایک آیت کریمہ کی تلاوت پر ملتا ہے، جو اس کی عظمت اور اس تلاوت کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کو ایک خاص فضیلت دی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت 1000 آیات کریمہ کے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ اسے ہزاروں آیات کریمہ کی تلاوت سے بھی زیادہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت اور اس کی صفات کو جاننا انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کی صفات کا ذکر انسان کو اس کے مالک کی عظمت، اس کی بے پائیاں قدرت اور اس کی مکمل حکمت سے آگاہ کرتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ہر ایک صفات انسان کے دل کو سکون اور راحت دیتی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے عمل میں برکت آتی ہے۔ اس ایک آیت کی تلاوت کا ثواب 1000 آیت کے برابر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت کریمہ میں ایک خاص نور اور برکت ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے۔ ذکر اللہ انسان کے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے اور اللہ کی صفات پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی میں سکون، محبت اور ہدایت آتی ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ کی مختلف تشریحات کی ہیں جن سے ہمیں ذکر اللہ کی اہمیت اور اس کے فائدوں کا علم ہوتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی صفات کا گہرا شعور پیدا ہوتا ہے جو روحانیت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے سے انسان کے تمام اعمال میں برکت آتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت سے انسانوں کے نیک اعمال کا شمار بڑھتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی آتی ہے۔ ذکر اللہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل کی صفائی ہوتی ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت سے انسانوں کا دل اللہ پاک کی صفات میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔